یا آل رسول اور اولاد امام حسین خواجہ ظریف چشتی کے ہاتھوں سے مرید ہونا کیا فائدہ ہے؟ اور اس ویڈیو میں آن لائن دم اور دعا اور بیعت بھی اپنے گھروں سے شامل ہو سکتے ہو۔ بہت لوگ یہی سوچ رہے ہیں بیعت اور مرید ہونے میں کیا فائدہ ہے اور کون سے حدیث میں ہے۔ آج میں آپ کو کلیئر کروں گا جو سوالات آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں، انشاءاللہ سب آپ کے سوالات کا جواب آج اس ویڈیو سے آپ کو مل جائے گی۔ میرے دادا، میرے پردادا خواجہ مودود چشتی کی 1000 سال سے پہلے ان کے حال سے ہے، اور وہ ابو یوسف چشتی، اور وہ پہنچتے ہیں امام نقی، امام تقی، امام علی موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم تک، امام جعفر صادق سے تک امام حسین۔ یہی ہے سلسلے نسب، سلسلے خونی، اور میرا سلسلے روحانی، سلسلے طریقت، سلسلے روحانی بھی حضرت علی میں پہنچتے ہیں، حضرت علی سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچتے ہیں۔ یعنی سلسلہ خلافت، سلسلہ روحانیت، علم روحانیت سینے بہ سینہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کے طریق سے مجھ کو پہنچ گئی ہے۔ اگر جو لوگ ان کے ہاتھ میرا ہاتھوں پر دیتے ہیں، اس کو بھی روحانی فیض مل جاتے ہیں، بہت بیماریوں دور ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتے ہیں، بہت پریشانیوں جو ہے دور ہو جاتے ہیں، اور بہت اس کے حاجات ہے پورا ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتے ہیں، دل پاک ہو جاتے ہیں، دین و دنیا سے وہ انسان مالا مال ہو جاتے ہیں، اور جنت میں بھی وہ انسان، اور آخرت میں بھی وہ انسان اکیلا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دادا جنت کی سردار ہوگا اس دن، امام حسن و امام حسین۔ جتنے کے صحابی ہیں، جتنے کے مسلم ہیں، سب کا سردار جنت میں امام حسن اور امام حسین ہوگی۔ حدیث شریف ہے، جنت کی سردار، جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہے۔ جنت میں سب جوان ہے، جوان کے بنا کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک جنت میں بھی، یہاں تک آخرت میں بھی وہ انسان جو امام حسین کے آل پر عہد دیتے ہیں، وہ انسان کبھی بھی بے سہارا نہیں رہے گا۔ لیکن جب بیعت ہو جاتے ہیں وہ انسان، وہ ذکر کرنی چاہیے، مراقبہ کرنی چاہیے، گناہ و معصیت سے دور ہونی چاہیے، میرا اسپیچ، میرا بیان ہمیشہ سننے چاہیے، اور شریعت اور طریقت پر عمل کرنی چاہیے۔ شریعت، کس شریعت؟ جو شریعت امام حسین نے بتایا، جو شریعت امام حسین کی پوتے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے بتایا، وہی شریعت نے جو شریعت وہابی جاہل مولوی لوگ بتایا ہے، وہ شریعت جو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی بتایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی شریعت کو، ان کے احکام کو، ان کی کتاب کو، اسرار عقیقی، انیس الارواح اور کتابوں جو خواجہ غریب نواز تالیف کیا ہے، اب سچی شریعت ان کی کتابوں سے آپ کو مل جائے گی، اور میرا اسپیچ، میرا بیان سے آپ کو مل جائے گی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے، من لا شیخ لہ لا دین لہ ومن لا دین لہ لا عرفان، یعنی جس کا اس کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، وہ بے دین ہے، لا دین ہے، اس کا پیر، اس کا مرشد شیطان ہے۔
روحانی منازل میں، تصوف میں، روحانی میں مرشد چاہیے ہے کہ انسان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینا، رصد دکھانا، روحانی مناظر کو دکھا دینے کے لیے ایک مرشد چاہیے. مرشد کے بنا جہالت ہے. حضرت علی بھی رسول پاک کے ہاتھوں سے بیعت کی تھی. بچپن سے حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں لیا، رسول پاک کے گھر میں بڑا ہو گیا. رسول پاک کا فرزند نہیں تھا بلکہ حضرت علی اس کا فرزند تھا، اور روحانی فرزند تھا، میرا پردادا. اور رسول پاک اپنے بیٹے کو بھی، اپنا دختر کو بھی ان کے نکاح میں بھی دیا. سبحان اللہ، وہی ہے میرا پردادا. رسول پاک کے ہاتھوں سے حضرت علی بیعت بھی کیا. سب روحانی. اور من کنت مولا فحضر علی مولا، رسول پاک یہ بھی بتایا جس کا میں اس کا مولا ہو، حضرت علی اس کا مولا ہے. جانشین روحانی پیغمبر خدا حضرت علی تھا. آج اس بیعت دم اور دعا میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی دین و دنیا سنور جائے گی جب آل رسول کے ہاتھوں پر بیعت کرو گے. یا دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ دنیا میں بھی. یہاں تک پھر گھبر میں بھی آپ کے کام میں آ جاتے ہیں. جس سینے پر آل رسول کے نام پر لکھ جاتے ہیں، جب گھبر میں نکیر منکر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں، جب جان جاتے ہیں یا امام حسین کی اولاد کے ہاتھوں سے بیعت کیا ہے، وہ نکیر منکر یہاں تک سوال بھی نہیں کرے گا. جس سینے پر آل رسول کا نام پہ عشق آل رسول جس سینے پر رہے گا، یہاں تک گھبر میں بھی کام آ جائے گی. دین و دنیا سنور جائے گی. وہ انسان پر جہنم کی آگ آرام ہے جو امام حسین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور جو امام حسین کے ہاتھوں سے بیعت ہوتے ہیں. جہنم وہ انسان پر آرام ہے. اور رسول پاک کی شفاعت سے، امام حسین ان کی آل پاک کی شفاعت سے وہ انسان بے نصیب نہیں ہوگا. جو جنت کے سردار ہو، جو جنت کے سردار ہے اور عورتوں کی سردار فاطمہ تو زہرا ہے. اس دن میں آج آپ روحانی فیض بھی لے سکتے ہیں. سبھی لوگ دو زانو بیٹھنی چاہیے ہے. روحانی دم اور دعا، جو بھی بیماری ہوگی دور ہو جائے گی، اور سب پریشانی دور ہو جائے گی، ہر بیماری ہوگی دور ہو جائے گی. اور ایک ہاتھ آپ لوگوں رائٹ ہینڈ میں سینے پر رکھنا، ایک ہاتھ سر پر رکھنا، اس طرح. ساتھ جھکانا، یعنی اللہ کے حضور میں جب انسان اللہ سے فیض لینے چاہتے ہیں، بلس رحمت لینے چاہتے ہیں، ساتھ جھکانے چاہیے. یعنی اللہ کے سامنے، یا اللہ میں کچھ ہی نہیں ہوں، مجھ میں غرور نہیں ہے، اور مرشد بھی آپ کے سامنے ہے. جو لوگ مرشد اور اللہ کو ایک نہیں دیکھتے ہیں، نئے مرید ہے. جو میں پڑھتے ہو آپ سن لیں اور آمین بولیں. سبھی لوگ آمین بولیں. جو میں پڑھتے ہو آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، صرف آمین. پہلے کلمہ جو میں پڑھتے ہو آپ بھی پڑھو، کلمہ اور درود
اور اس کے بعد جو بھی دعا پڑھتے ہو اب صرف آمین بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور اس کے بعد جو میں پڑھتے ہو اب آمین آمین بولے. تقلبنی ولا ترد السوالی اغثنی مرشدی احمدن اغثنی مرشدی احمدن اغثنی 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 المدد المدد یا پیر المدد المدد یا پیر المدد. آمین 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 آمین. الپیر المدد الپیر المدد الپیر المدد یا مرشدی المدد یا مرشدی المدد. اغثنی 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 یا خواجہ مودود چشتی یا خواجہ شہنشاہ اولیاء قطب الاقطاب غوث السالکین غوث الحزم شیخ سید قطب الدین مودود چشتی. اغثنی 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 یا شہنشاہ ہندوستان یا ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی. اغثنی اغثنی یا امام حسن عسکری. اغثنی 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 یا امام علی نقی. اغثنی یا امام علی امام تقی. اغثنی یا امام علی موسیٰ رضا. اغثنی یا امام موسیٰ کاظم. اغثنی یا امام جعفر صادق. اغثنی یا امام موسیٰ کاظم. اغثنی یا امام محمد باقر. اغثنی اغثنی یا امام سید زین العابدین. اغثنی یا امام حسین علیہ السلام. اغثنی یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اغثنی یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اغثنی یا محمد اغثنی یا محمد اغثنی یا محمد اغثنی یا رحمت للعالمین. اغثنی المدد یا محمد المدد المدد. مدد کن یا محمد مدد کن یا محمد مدد کن مدد کن. رحم کن رحم کن رحم کن رحم کن. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. آمین آمین آمین. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ. آمین آمین. الہی توبوت خورشید و ماہی چراغ چشیان را روشناہی چراغ اہل البیت را روشناہی چراغ امام حسین را روشناہی چراغ مولا علی را روشناہی چراغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را روشناہی روشناہی. ضرور لطف یا حج یا شہنشاہ چیش نما بما بہش و سرنوشت نما بما بہش و سرنوشت. یا الہی یا الحل المشکلات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات. یا رازق یا رازق یا قیاس المسقسین یا قیاس المسقسین. یا الہی جو بھی پریشانی ہے سب کا پریشانی دور کرو. یا اللہ جس کے رزق میں برکت نہیں ہے اس کا رزق میں برکت دو. یا الہی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور کرو. یا الہی سب کی حاجت پورا کرو سب کی حاجت پورا کرو. یا الہی سب کی زندگی میں عمر میں دین و دنیا میں برکت دو.
یا الہی تمام پریشانیوں کو دور کرو. یا الہی جو ہر بیماری ہے اس کو شفائے عاجل عنایت بفرما. یا الہی سب کو دین و دنیا میں مال و مال کرو. حق یا مولا. اس کے بعد سر اوپر کرنا, جو آتا ہے اپنے فیس پر اس طرح لگانا, اور جو پانی ہے اس پانی پر بھی 3 بار دم کرنا اس طرح. وہ پانی کو اپنے فیس پر لگانا اور پانی سے بھینا. انشاءاللہ جو بھی جادو کا اثرت ہوگی, جن کا اثرت ہوگی, جو بھی پریشانی ہوگی سب دور ہو جائے گی. جو بھی درم ہے اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں, اس اردام اور دعا میں. اور ہم سب ایک اولاد کی ہم سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں. اگر درم الگ ہو لیکن سب انسان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سب کے لیے رحمت ہے, بلیس ہے, اور سب کا مالک ایک ہی ہے, سبھی کا پروردگار اللہ ہے. اور بیعت کا طریقہ سب سے آسان طریقہ, اپنے گھروں سے بیعت ہو سکتے ہیں. بیعت میں جو میں پڑھتے ہو آپ اس طرح پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بیعت کردم بر این ضعیف و خواجه ظریف و خواجه خواجگان و رب العزت که بر جاده شریعت و طریقت ثابت قدم می باشم و دل را با محبت تو و خدای تعالی داده هم. اگر آپ کو فارسی نہیں آتے ہیں صرف بس قبول کرو کہ میں نے خواجہ ظریف چشتی کے ہاتھوں پر عہد دیا ہو, اور امام حسین کے ہاتھوں پر عہد دیا ہو, اور حضرت علی کے ہاتھوں پر عہد دیا ہو, اور رسول پاک کے ہاتھوں پر عہد دیا ہو. بس اتنا. گناہ و معصیت سے دوری کروں گا, شریعت اور طریقت کے راستے پر جاؤں گا. بس اتنا. جو میں پڑھتے ہو آپ بھی اس طرح پڑھ لو. جام پینے کی پانی میں شوگر کو ملاؤ, جو میں پڑھتے ہو آپ اس طرح پڑھ لو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اس کو اس طرح سے پینا, یعنی جو میں پڑھتے ہو آپ ایک بار پی لو, اس کے بعد واپس جو میں پڑھتے ہو آپ بھی اس طرح پڑھ لو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور بھی ایک گھٹ پینا. اس کے بعد وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور واپس بھی ایک گھٹ پینا. اگر آپ کا نام ہے احمد احمد چشتی, اگر آپ کا نام جو بھی ہے, اگر معین ہے معین چشتی, اگر مودود ہے مودود چشتی, اگر فاطمہ ہے فاطمہ چشتی, اگر زہرا ہے زہرا چشتی, جو بھی ہے اس کے بعد اپنا نام کے بعد چشتی پہ لگانا, یا ظریف چشتی. اور ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حی یا قیوم یا جمیل یا جمال اس کو پڑھنا, اور 11 مرتبہ درود شریف اور حمد شریف اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اس کو پڑھنا 3 مرتبہ. اور اپنے خواجگان چشت کی مشائخ کے روح پر, اہل بیت کے روح پر بخشش کرنا. اللہ سب کو دین و دنیا سے مال و مال کرے. اور جو بیعت ہوئی ہے اس کا واٹس ایپ پر میسج کرے, آپ کا سیدھی کا نام لکھ دے, ہم آپ کا نمبر سیو کریں گے. جب اگر ہم کو آپ کا سیدھی پر آنا ہوگا آپ کو میسج مل جائے گی. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں, اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں, تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں بہتر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج, دفع جادو مرض, ریموو دا میجک, اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا, جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بزنس میں برکت نہیں ہے, جادو جنات سے پریشان ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے, اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزا کی پرابلم ہے, اور جو اس کا کیس
دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں، گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے، ہر طرح بیماری ہے، جس طرح مصیبت، جس طرح حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے، آپ منت رکھو، نظر رکھو، اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے، میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا۔ اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی، جو پرچم سنیت، پرچم امام حسین، پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے، میرا مشن کو سپورٹ کرے، تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کروں۔ ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی، مرکز تعلیمات صوفیہ، مرکز تعلیمات امام حسین۔ اگر آپ کو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی دینے والے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یہ واٹس ایپ کو میسج کرو، لکھ دو، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا، سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے۔ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار۔ اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے، کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔